شام کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ بشار الاسد اور اتحادی افواج کی بمباری سے اب تک سینکڑوں بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جو بچ گئے ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال سے نہ صرف امت مسلمہ واقف ہے بلکہ پوری دنیا میں اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ تاہم اقوام متحدہ اور OIC اس سربریت پر تاحال ایسا کوئی بھی اقدام اٹھانے میں ناکام ہے جس سے وہاں کے لوگوں کی داد رسی ہو سکے۔ یہ واقعات جس تسلسل سے پیش آ رہے ہیں اور جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچ رہے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ ایسا بھی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے جسے پڑھ کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ امداد کے بدلے خواتین کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ ملوث ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے ہی تعینات کر رکھا ہے۔ BBC کی رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ اس مسئلے پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کی ذیلی افواج پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں جن سے وہ ہمیشہ سے ہی آنکھیں چراتا رہا ہے۔ سوڈان اور افریقی ریاست نائجیریا سمیت دیگر غربت اور جنگ زدہ ممالک میں اقوام متحدہ کی افواج ایسے کاموں میں ملوث پائی گئی ہے۔ شام میں ان واقعات کا رونما ہونا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں وہ اپنے من پسند مقاصد کے حصول کے لیے ایسے گھناؤنے کام پر پردہ ڈالنے کی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ موجودہ دور میں صرف ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہا ہے جبکہ اس کی تمام تر ڈوریں اسرائیل، امریکہ اور روس کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان کا جیسا دل چاہتا ہے یہ ویسے ہی اپنے مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال اسرائیل کا بیت المقدس میں یہودی آباد کاری کا منصوبہ ہے جسے اقوام متحدہ نے بظاہر تو مسترد کر دیا لیکن امریکی ایما پر اسے کنٹرول نہ کر سکا۔ اسی طرح کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی افواج کے مظالم بھی اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہے۔ دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی پاور صرف اسلامی ممالک کی حد تک رہ گئی ہے جبکہ بھارت بھی امریکہ کی گود میں بیٹھ کر اقوام متحدہ کو اب آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ ایسے میں اقوام متحدہ سے کسی خیر کی توقع کرنا فضول ہی ہے۔ دمشق میں جس طرح خواتین کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کیا ہم اس بات کی توقع کریں کہ وہاں امن ہو جائے گا اور جو لوگ اس ظلم و سربریت کا نشانہ بنے ہیں اور جو بن رہے ہیں وہ ان کا بدلہ نہیں لیں گے؟ اگر ایسی کوئی سوچ اقوام متحدہ، OIC یا پھر امریکہ اور روس نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھی ہے تو ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ جن گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں وہ لازمی بات ہے اب ان قوتوں کا ساتھ دیں گے جو اقوام متحدہ، OIC، امریکہ اور روس کے دشمن ہیں، اور اگر یہ قوتیں آپس میں مل گئی تو پھر وہاں امن کی شمع کا جلانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ہزاروں افراد اب تک بے گھر ہو چکے ہیں، سینکڑوں لاپتہ ہیں، 500 سے زائد بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں، غذائی قلت عروج پر پہنچ چکی ہے جس سے اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے مراکز تباہ ہونے سے زخمیوں اور بیماروں کی اموات بھی روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ ایسے میں دنیا کو دکھانے کے لیے روزانہ 5 گھنٹے کی جنگ بندی صرف اور صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ باقی 19 گھنٹوں میں یہ لوگ جدھر چاہیں بمباری کر کے عوام کا قتل عام کرتے رہے اور انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ اس تمام صورتحال میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ اور OIC کو اپنی دکان بند کر دینی چاہیے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے معاملات مزید بگاڑ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ سے اب تک فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو وہ شام، افغانستان اور عراق میں کس طرح امن کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور روس اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں تباہی اور بربادی کر کے وہ اپنے ملکوں میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ آج جو آگ ان لوگوں نے دنیا میں لگائی ہے کل وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ صرف انتظار کیجیے کہ آج نہیں تو کل یہ بھی اس آگ میں جلتے نظر آئیں گے۔ پھر اقوام متحدہ اور OIC اپنی آنکھیں کھولیں گے لیکن وہ کسی کام نہ آئے گی۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔